بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جو ہے اس کو آزاد ہوئے 8 اشرے آلموسٹ 8 ڈیکڈز ہونے والے ہیں، اور ان 8 ڈیکڈز کے اندر، ان 8 دہائیوں کے اندر اگرچہ پاکستان نے بہت ڈیولپ کیا، لیکن دیگر اقوام کے مقابلے میں ہماری ڈیولپمنٹ بہت ہی ناکافی ہے۔ اور اس کا اندازہ ہم اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا جو مقام، جو رینکنگ، جو نمبر اقوام عالم کے درمیان شروع میں تھا، وہ اس میں ہم بہتری نہیں لا سکے، لیکن تنزلی آئی ہے اور بہت ساری آئی ہے۔ سو کہ پاکستان اور دیگر جو اقوام ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور یہ گیپ بہت بڑھتا رہا۔ آج پاکستان کی انفارچونیٹلی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ بہت خواہش رکھتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے کہیں اور سیٹل ہو سکے اور زندگی گزار سکے۔ جن کا بس چلتا ہے وہ ایسی ممالک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ لیگلائز ہو سکیں، جہاں پہ وہ نیچرلائز ہو سکیں، پاسپورٹ حاصل کر سکیں۔ اور جن کا بس وہاں پہ نہیں چلتا وہ یہ چاہتے ہیں کہ چند سال ہی صحیح لیکن کہیں گلف سٹیٹس کے اندر کچھ نوکری وغیرہ مل جائے تاکہ حالات گھر کے بہتر ہو جائیں، چاہے واپس پھر آ کے ادھر ہی رہنا پڑے۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں کوئی بہت پیچیدہ باتیں آپ سے عرض نہیں کرنے جا رہا، بہت ایک ہی نکتہ اور صرف ایک ہی نکتہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو ہمارے لیے آپ کہہ لیں ہماری ترقی خوشحالی کے راستے کے اندر رکاوٹ، بلکہ سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑی رکاوٹ بن کے ٹھہرا، میں صرف اسی پہ بات کروں گا، جو کہ تمام تر کہہ لیں کہ جو لیک آف ڈیولپمنٹ ہے، تمام تر لیک آف ڈیولپمنٹ جو ہے اور اس کا سبب بنتا ہے۔ لوگ فوراً جھٹ سے کہہ دیں گے ایجوکیشن، میں بھی کہوں گا کہ ایجوکیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چیز البتہ کہ جو ایجوکیشن کی بھی بنیاد بنتی ہے وہ ہے ہمارا جسٹس سسٹم۔ اور یہ جسٹس سسٹم جو ہے اور ہماری جو کہہ لیں کہ ہماری قیادتیں، اور یہ ساری ہماری قیادتیں جو ہیں یہ ان کو لانے والا کون؟ جھٹ سے لوگ کہہ دیں گے آرمی اسٹیبلشمنٹ، بیرونی قوتیں۔ میں ان کے انفلوئنس، ان کے عمل دخل، ان کی انٹرفیئرنس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن پھر بھی فیصلہ کن کردار کوئی اور چیز ادا کرتی ہے، اور جو چیز فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے وہ پاکستانی لوگوں کے مزاج ہیں، ہمارے ٹیمپرامنٹ ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز ہے، ہمارے رویے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اگر کسی ایک بات کے اندر اگر سموئی جائیں تو وہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ آنیسٹ نہیں ہیں، ہم ایک بددیانت قوم ہیں، اور لوگ کہیں گے ہمیں بددیانت بنایا گیا۔ ہمیں بددیانت بنایا گیا یا ہم بددیانت پہلے سے تھے اور سارے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ یہ ایسی ہی بحث ہے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، لیکن میں یہ آپ کو عرض کروں کہ ہم من حیث القوم جو ہیں وہ ایک بددیانت اور انتہائی بددیانت قوم ہے۔ اور اس کی اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ دیگر ممالک کے اندر جہاں پہ پاکستانی لوگ کام کاج کے لیے اور سیٹل ہونے کے لیے جاتے ہیں،
آپ وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جو پاکستانی لوگوں کی جو ریپوٹیشن ہے، جو پاکستانی لوگوں کے بارے میں وہاں کے رہائشیوں کا، وہاں کے باسیوں کی جو رائے ہے وہ جان کر کے دیکھ لیں۔ پاکستانی لوگوں کے بارے میں ان کے ذہنوں کے اندر جو پکچر بنی ہوئی ہے وہ نہایت نیگیٹو ہے، اور وہ نہایت نیگیٹو پکچر جو ہے وہ جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں وہی بناتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے وہ تو دیگ کا ایک چاول اور ایک فریکشن آف سوسائٹی ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کام کرنے چلے جائیں، اگر وہ کام آپ کا آنیسٹی کے ساتھ کر دیا جائے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ کر دیا جاتا ہے آف اینڈ آن، کبھی کبھار، اور کبھی کبھار چونکہ ہوتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایک انسان کے جو ہم سے چیٹنگ کر سکتا تھا، جو ہم سے بددیانتی کر سکتا تھا، اس نے ہم سے بددیانتی نہیں کی، ہم سے چیٹنگ نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی چیٹنگ کرتا ہے تو ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ الیکٹریشین اور پلمبر ہو، چاہے کوئی تاجر ہو، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہو، ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ جو ہے وہ کرنی ہے، اور مجھے اپنے آپ کو بچانا کس طریقے سے ہے، ہم اس بات کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بات کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی جو ہے یہ ہماری تمام تر تنزلی کی وجہ ہے۔ اٹ از دا ریزن آف آل سارٹ آف لیک آف ڈیولپمنٹ ان دا سوسائٹی۔ اب ایک جگہ پہ ایک تقریب کے اندر جہاں پہ بہت سارے آفیشلز بھی تھے اور آڈینس کے اندر پبلک بھی تھی، میں نے وہاں پہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں انگریز جو کنسٹرکشن یہاں کر کے گیا، جو عمارتیں یہاں پہ بنا کے گیا، 100 سال سے سلامت ہے، حالانکہ یہ ملک ان کا اپنا نہیں تھا، حالانکہ انجینئرنگ اتنی ڈیولپڈ نہیں تھی۔ اس کے برعکس جو ہے پاکستان جو کہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہاں پہ جو چیزیں، جو کنسٹرکشنز کی جاتی ہیں، جو پیومنٹس بنائی جاتی ہیں، جو کچھ بھی ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں، بعض اوقات 1 سال بھی پورا ہونے سے پہلے ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، ان کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے، ان کا جو ڈیمیج آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ کہ بددیانتی تو کوئی ایک کرے گا، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ اس کا برا ہی نہیں مناتے۔ دی لیسٹ باتھر کہ وٹ از بینگ ڈن۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دن کے وقت آپ سورج یعنی اندھیرا پڑنے سے بہت پہلے جو اسٹریٹ لائٹس ہیں بعض جگہوں پہ آن کر دی جاتی ہیں، جو آن کرنے والا اور آف کرنے والا ہے اپنی سہولت کے تحت 1 گھنٹہ پہلے ہی آن کر دیتا ہے اور صبح دیر سے آ کے بند کرتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر، ایک ایسے ملک کے اندر کہ جہاں بجلی کا شدید بحران رہتا ہو، جہاں پہ بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بہت مہنگی بجلی پیدا کی جاتی ہو، وہاں پہ بجلی کی اس طرح کی ویسٹیج جو ہے 1 منٹ کے اندر کتنی بجلی ضائع ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے گا، کوئی کسی عوام میں سے کسی نے برا منایا؟ کوئی بندہ برا نہیں مناتا۔ میں چکر کاٹتا رہا اپنے شہر کی میونسپیلٹی کے اندر، تو وہ لوگ تعجب کا اظہار کرتے کہ اس کے اپنے کیا مفاد ہو سکتا ہے، اس بندے کا کیا یہ لیڈر بننا چاہتا ہے، کیا یہ بندہ نمایاں ہونا چاہتا ہے؟ وہ بھی اتنا کہہ لیں کہ میں نے ان کے اندر اپیتھی دیکھی، میں نے کہا جی دیکھیں یہ بجلی کی ویسٹیج ہے۔ اور اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بددیانتی کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے برا نہیں سمجھا جاتا کہ تقریباً ہم سب، آلموسٹ آل آف اس، کچھ استثنائی کیسز چھوڑ کے ہم سارے بددیانت لوگ ہیں، اور بددیانت قوم کے ساتھ دنیا کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔